وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب چھپائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ اپنی بیویوں میں سے بعض کی طرف، یعنی اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کی طرف، حدیثہ بات، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ مطہرہ کو ایک پوشیدہ بات بتائی، فلما نبأت به، پس جب نبأت خبر دے دی اس نے، اس زوجہ مطہرہ نے، به اس بات کی، اس حدیث، اس بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ مطہرہ کو بیویوں میں سے بعض کو، یعنی ایک کو کوئی بات بتائی اور کہا کہ تم نے یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی، آپ نے انہیں پوشیدہ بات بتائی۔ پوشیدہ بات بتانے کا مطلب یہ ہے ایک راز کی بات بتائی، اور راز کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا راز ہے، اس راز کو تم نے آگے افشا نہیں کرنا، اس کو اوپن نہیں کرنا، دوسری عورتوں کے سامنے بھی، دیگر ازواج مطہرات کے سامنے بھی، اپنی سوکنوں کے سامنے بھی۔ لیکن ان سے رہا نہ گیا تو انہوں نے وہ بات بتا دی، اس کی خبر دے دی، اس بیوی نے وہ بات دوسری بیوی کو بتا دی۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ظاہر کر دیا اس کو اللہ نے اس پر، یعنی آپ پر، اس بات کو اللہ نے ظاہر کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی ایک بیوی کو، حضرت حفصہ کو آپ نے جو بات بتائی تو وہ بات حضرت حفصہ نے آگے کر دی، یعنی حضرت عائشہ کو بات بتا دی۔ اب یہ حضرت عائشہ حضرت حفصہ کا آپس کا راز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ آپ نے وہ جو ایک بیوی کو، حضرت حفصہ کو پوشیدہ بات بتائی تھی اور انہیں راز رکھنے کا کہا تھا، انہوں نے وہ بات اوپن کر دی ہے اور انہوں نے وہ بات دوسری بیوی کو، یعنی حضرت عائشہ کو بتا دی ہے۔ اللہ نے یہ بات ظاہر کر دی آپ پر، اللہ نے اس کی آپ کو خبر دے دی۔ عرف بعضہ، پہچان کرا دی آپ نے، بعضہ اس کے بعض حصے کی، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض، اور آپ نے اعراض کیا، عن بعض اس بات کے بعض حصے سے۔ اللہ نے ساری بات آپ کو بتا دی کہ آپ نے یہ راز کی بات رکھی تھی اپنی بیوی سے، اس بیوی نے آگے دوسری بیوی کو بات بتا دی، اللہ نے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ اب جب آپ کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے پتہ لگا اس بات کا کہ جو میرا راز تھا حضرت حفصہ کے ساتھ، وہ راز اوپن ہو گیا ہے، اگرچہ سب بیویوں کے سامنے یا دیگر عورتوں کے سامنے نہیں آیا، لیکن دوسری بیوی کے سامنے آ گیا ہے، حالانکہ آپ نے ہدایت کی تھی کہ یہ پوشیدہ بات ہے، تو پھر آپ ناراض ہوئے حضرت حفصہ سے، لیکن اللہ نے تو آپ کو ساری بات بتا دی تفصیل سے، وحی کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوقار انداز سے معاملات کرتے تھے، جو آپ کا مقام تھا، اور
جو تو آپ نے حضرت حفصہ کو بعض باتیں حضرت حفصہ پر آپ نے اوپن کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے. کچھ بات حضرت حفصہ کے سامنے آپ نے ظاہر کر دی کہ کچھ بات کی حضرت حفصہ کو پہچان کرا دی کہ مجھے اللہ نے یہ بات بتا دی ہے. کچھ باتیں آپ نے درگزر کر لی. زیادہ آپ ناراض نہیں ہوئے، جتنا آپ نے ناراض ہونا تھا تھوڑا بہت آپ ناراض ہوئے حضرت حفصہ سے. بعض بات کی حضرت حفصہ کو پہچان کرائی، دیکھو میں نے تمہیں یہ بات بتائی تھی، تم نے یہ بات آگے بتا دی ہے. کچھ بات آپ نے حضرت حفصہ کو پہچان کرا دی، کچھ بات سے آپ نے درگزر فرمایا، کچھ بات آپ نے اگنور کر دی. ویسے فلما نبأها به، بہرحال اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو کہا، آپ ان سے ناراض ہوئے کہ میں نے تم سے ایک راز رکھا تھا تو تم نے آگے بتا دی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو خبر دی اس کی، فلما پس جب نبأ خبر دی، یہ واحد کا مذکر کا صیغہ ہے، مراد نبی ہے. جب نبی نے خبر دی ہاں اس کو، یعنی اپنی بیوی کو، بھی اس بات کی. اب کس بات کی خبر مراد ہے؟ اب وہ خبر مراد ہے جو آپ کی بیوی نے اوپن کی تھی. اب وہ خبر آپ کو کہاں سے پتہ لگی؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے آپ کو پتہ لگی. آپ حضرت حفصہ سے دوبارہ ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا کچھ باتیں آپ نے حضرت حفصہ کو بتائیں اور کچھ باتوں سے آپ نے ویسے ہی اعراض کیا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو یہ بات بتائی کہ تم نے میرا راز کیوں اوپن کیا ہے، قالت، تو وہ کہنے لگی من انبأک ھذا. آپ ناراض ہوئے، انہوں نے سنی آپ کی بات، لیکن کہنے لگی کہ آپ کو یہ بات بتائی کس نے؟ یہ بات تو میرے اور دوسری بیوی کے درمیان ہے. حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کے درمیان تھی یہ بات. اور میں ذکر کر چکا ہوں آپ سے کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ وہ آپس میں ان معاملات میں ایک دوسرے کا راز رکھتی تھی، ان کے ایک دوسرے سے دوستی تھی. وہ باقی بیویوں کے مقابلے میں وہ ایکا کر کے رہتی تھیں. تو وہ دونوں حضرت ابوبکر حضرت عمر کی بیٹیاں تھیں. حضرت ابوبکر حضرت عمر کا ایک مقام تھا، حضرت عائشہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ویسے ایک مقام تھا. تو باقی بیویوں پر وہ تھوڑا دباؤ رکھتی تھیں اپنے دوستی کی وجہ سے اور اپنے آپس کے اتفاق کی وجہ سے. دونوں مل کر باقی بیویوں پر کچھ روک رکھتی تھیں. ایک تو حضرت ابوبکر حضرت عمر کی بیٹیاں ہونے کی وجہ سے، اور نمبر 2 حضرت عائشہ کا جو مقام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. آپ کو تمام بیویوں میں حضرت عائشہ سے زیادہ محبت تھی، اور یہ بات احادیث مبارکہ سے واضح ہے. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عائشہ عمر کی چھوٹی تھی، اور یہ وجہ بھی تھی کہ حضرت عائشہ بہت ذہین و فطین تھی. اور دیکھیے عام لوگوں کو، عام مسلمانوں کو ایک وقت میں 4 بیویاں بیک وقت رکھنے کی اجازت ہے. 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو تمہیں عورتیں اچھی لگیں ان عورتوں سے 2 عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، 3 عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، یا 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی. اللہ تعالیٰ نے 4 تک کی اجازت دی ہے عام مومنوں کو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ اللہ نے آپ کو 4 سے زیادہ کی اجازت دی تھی، اور اس کی کچھ وجوہات تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی وجہ سے آپ کو جو اللہ نے ذمہ داری دی تھی پوری امت تک دین کو پہنچانے کی. دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم امت تک پہنچا دیتے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امت سے کہ تم قرآن کریم کے پابند ہو. اللہ نے صرف ایک پیغام نہیں پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ رکھی تھی کہ آپ نے صرف یہ پیغام میری طرف سے آپ تک پہنچے، جبریل کے واسطے سے، جیسے بھی آپ نے صرف یہ آگے پہنچا نہیں دینا، بلکہ آپ نے اس کو اپنی امت کے سامنے پورا واضح فرمانا. عملاً آپ نے اس پہ امت کو عمل کر کے دکھانا. اگر صرف پہنچانا ہوتا تو وہ جبریل کے ذریعے کسی اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام بھی کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی غار کے اندر کتاب اتار دیتے اور اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں بات ڈال دیتے کہ فلاں غار کے اندر کتاب پڑی ہے، جاؤ وہاں لے آؤ اور اس پر عمل کر لو. اس طرح نہیں کیا گیا، بلکہ
کتاب اتاری گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب آپ کو سکھائی گئی اور آپ کو اس کتاب کا معلم بنایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری تھی کہ آپ امت کے سامنے اس کتاب کی تلاوت کریں اور امت کو اس کتاب کی تعلیم دیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہی حضرت ابراہیم کی بھی دعا تھی کہ اے اللہ تعالیٰ ان میں ایک ایسا نبی بھیج جو ان پر آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ آپ اپنی امت کو جو ہے وہ باقاعدہ تعلیم دیتے تھے قرآن کریم کی، اور آپ امت کو باقاعدہ جو ہے وہ قرآن سکھاتے تھے۔ امید لمبی ہو گئی اور میں جو بات اصل کرنا چاہ رہا تھا بات ذہن سے نکل گئی۔ بہرحال حضرت حفصہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو اس بات کی کس نے خبر دی؟ تو آپ نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے خبر دی بہت جاننے والے نے، بہت خبردار نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے۔ تو یہ یعنی اس آیت کریمہ کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوشیدہ بات کی اپنی بیوی سے، اس بیوی سے مراد حضرت حفصہ ہیں، حضرت حفصہ نے وہ بات حضرت عائشہ کو آگے بتا دی۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کا جو راز ہے وہ آپ کی بیوی نے آگے بتا دیا ہے دوسری بیوی کو۔ تو آپ نے جو اللہ نے آپ کو بتایا، آپ نے حضرت حفصہ کو بتایا کہ میں نے تم سے راز رکھا تھا، تم نے آگے بتا دیا ہے۔ بعض باتیں آپ نے حضرت حفصہ کو بتائیں، بعض باتیں آپ نے حضرت حفصہ کو نہیں بتائیں، بعض باتیں آپ نے چھوڑ دیں۔ جب آپ نے حضرت حفصہ کو یہ بات بتائی، حضرت حفصہ آپ سے کہنے لگی کہ آپ کو اس بات کی کس نے خبر دی، کیونکہ یہ بات تو میرے اور عائشہ کے درمیان تھی، اور حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ میں سے آپ کو یہ بات کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ حضرت حفصہ اس لیے نہیں بتا سکتی کہ حضرت حفصہ سے تو غلطی ہوئی کہ انہوں نے بات آگے بتا دی۔ اب جس سے غلطی ہو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر ناراض نہیں کرے گی کہ آپ نے مجھے ہی کہا تھا نہیں بتانی، ان سے نکل گئی۔ اب وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا نہیں سکتی تھی۔ حضرت عائشہ بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکتی تھی۔ کیوں؟ حضرت عائشہ اس لیے نہیں بتا سکتی تھی کہ حضرت عائشہ حضرت حفصہ کے ساتھ شریک تھی ان معاملات میں۔ خاص طور پر یہ جو راز کی بات تھی، وہ راز کی بات بھی میں پچھلے لیکچرز میں بتا چکا ہوں، وہ یا تو شہد کو جو آپ نے حرام کیا تھا وہ راز کی بات تھی، یا وہ جو آپ نے حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کیا تھا وہ راز کی بات تھی۔ اب یہ جو شہد کے حرام ہونے کا واقعہ ہے، اس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا شہد کو، اس کی وجہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی ایک تدبیر بنی۔ تو یہ دونوں جو ہیں انہوں نے ایک تدبیر کی۔ اب وہ دونوں شریک تھیں ایک تدبیر میں، اور ایک ایسی تدبیر کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت زینب کے گھر جو آپ زیادہ بیٹھ کر شہد پیتے تھے، وہ چاہتی تھیں کہ آپ وہاں زیادہ نہ بیٹھیں، آپ وہ کم بیٹھیں۔ انہوں نے شہد کے بارے میں کہا کہ اس میں تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آئندہ یہ شہد پیوں گا ہی نہیں، گویا کہ آپ اب حضرت زینب کے گھر زیادہ بیٹھیں گے نہیں۔ اب تدبیر دونوں کی تھی۔ اب دونوں جب ایک واقعے میں شریک تھیں، اگر یہ بات کھلتی تو دونوں معتوب ہوتی۔ تو نہ حضرت عائشہ آپ کو بتا سکتی تھی یہ بات، حضرت عائشہ حضرت حفصہ کا آپس میں ایکا تھا۔ جو حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو یہ بات بتائی، نہ حضرت عائشہ آپ کو بتا سکتی تھی، نہ حضرت حفصہ آپ کو بتا سکتی تھی، دونوں کا معاملہ کھلنا تھا۔ تو تیسرے کو انہوں نے بات بتائی نہیں، کسی تیسرے کو۔ اب حضرت حفصہ کو حیرانگی ہوئی کہ آپ کو پتہ کیسے لگا۔ حضرت حفصہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے یہ بات علیم و خبیر نے بتائی ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں حضرت حفصہ کو۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بات بتائی تھی وہ بات کہاں ہے؟ یہ تو اللہ نے آپ کو بات بتا دی، آپ نے حضرت حفصہ سے باز پرس کر لی، کچھ باز پرس کر لی، کچھ باتیں آپ نے اگنور کر دیں۔ حضرت حفصہ نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتایا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بتایا ہے۔ تو وہ جو اللہ نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کہاں ہے؟ جی
جی جی نہیں، وہ راز کی بات حضرت حفصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا پتہ تھا راز کی بات کا، حضرت حفصہ کو بھی پتہ تھا. آپ نے حضرت حفصہ سے کہا تم نے کسی اور کی بات بتانی نہیں، حضرت حفصہ نے آگے حضرت عائشہ کو بتا دی. آپ کو اس کا پتہ لگ گیا. آپ کو کیسے پتہ لگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتانے سے. جب اللہ نے آپ کو بتا دیا، آپ حضرت حفصہ سے ناراض ہوئے، تم نے راز کیوں اوپن کیا؟ حضرت حفصہ نے آپ سے پوچھا، انہوں نے آپ کی ناراضگی صحیح پوچھا، آپ کو پتہ کیسے لگا؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بتایا ہے. یہاں یہ جو آیت نمبر 3 جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ تحریم کی، یہاں تو اللہ تعالیٰ اس سارے واقعے کی ہمیں خبر دے رہے ہیں، لیکن یہ جو اللہ نے بات بتائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بات اس کا ذکر کہیں ہے؟ یہاں ذکر نہیں ہے. اس کا ذکر نہ یہاں ان آیات میں ہے، نہ ان کا ذکر پورے قرآن کریم میں کہیں اور بھی نہیں ہے. اس سے ایک بہت بڑی بات ثابت ہوتی ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا رابطہ صرف قرآن کے ذریعے نہیں ہوتا تھا. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وحی نہیں ہوتی تھی. دیکھیں، جو وحی قرآن کی ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے امت کے سامنے بیان کر دیتے تھے اور اس کو لکھ دیا جاتا تھا. تو وہ جو بات اللہ نے آپ کو بتائی، یہاں اس کی خبر ہے پرانی بات کی. وہ بات جو اللہ نے آپ کو بتائی، اس بات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. صرف اشارہ ہے اس کی طرف کہ یہ واقعہ ہوا تھا. اب کچھ گھنٹے پہلے ہوا ہو یا کچھ دن پہلے ہوا ہو، اللہ نے کچھ گھنٹے کے بعد یہ آیتیں اتار دیں، یا کچھ دن کے بعد یہ آیتیں اتار دیں. وہ جو اللہ نے کچھ گھنٹے پہلے یا کچھ دن پہلے آپ کو بتایا کہ حضرت حفصہ نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی ہے، یہ بات قرآن کریم میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. اس سے بہت بڑا اصول ثابت ہوا، بہت بڑا اصول. وہ یہ اصول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی قرآن کی صورت میں ہوتی تھی، ایک وحی قرآن کے علاوہ بھی ہوتی تھی. صرف جو قرآن کی وحی ہے آپ پر، صرف یہ وحی نہیں ہوئی، اس کے علاوہ آپ پر وحی ہوئی ہے. اور یہ ایک ایسا اصول ہے کہ امت شروع سے اس پر متفق چلی آ رہی ہے. صحابہ کرام کو بھی اس بات کا پتہ تھا، تابعین کو بھی، تبع تابعین کو بھی، شروع سے تمام ائمہ، تمام مسلمان اسے قائل چلے آ رہے ہیں. آج ایک گروہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی وحی اتری ہے تو قرآن کی وحی اتری ہے، قرآن کے علاوہ کوئی وحی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کے علاوہ نبی کے اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ جو لوگوں نے حدیثیں بنا رکھی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب کر رکھی ہیں، قرآن کے علاوہ کوئی وحی نہیں ہے. جو حدیث کے منکر ہیں، جو سنت کے منکر ہیں، پرویزی یہ حدیث کے منکر ہیں، یہ کہتے ہیں بس اصل وحی قرآن ہی ہے، قرآن کے علاوہ کوئی وحی نہیں ہے. بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سمجھ لیا تھا قرآن سے، تو آپ نے اپنے اجتہاد سے امت کو بتا دیا، یہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی نہیں تھی. کچھ لوگ تو جو ہے نا وہ ویسے ہی منکر ہیں سنت کے، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جیسے پرویز وغیرہ ہیں. کچھ لوگ ہیں جو حدیث کے اس معنی میں منکر نہیں ہے کہ وہ پورا ہی اس کو رد کرتے ہوں، لیکن وہ حدیث کو وحی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہے، نبی کی بات ہے، نبی کی بات کی اہمیت ہے کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، لیکن وہ یہ نہیں مانتے، وہ اس معنی میں اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ وہ نبی کی بات ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ نبی نے جو حدیث والی بات ہے، سنت والی بات، حدیث والی بات، یہ نبی نے اللہ کی وحی کے بعد ہمیں بتائی ہے. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجتہاد تھا، آپ قرآن پڑھتے تھے، آپ کا قرآن اترتا تھا، قرآن سے جو آپ عام امتیوں کے بنسبت زیادہ ذہین تھے، آپ کو اللہ نے زیادہ سمجھ بوجھ دے رکھی تھی، آپ نے جو سمجھ بوجھ کے ذریعے سمجھا قرآن کو، آپ نے آگے امت کو بتا دیا، وہ آپ کا اجتہاد ہے. یہ غامدی حضرات وغیرہ، غامدی حضرات جو ہیں یہ حدیث کو اللہ کی وحی نہیں مانتے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے نہ کسی عقیدے میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی عمل میں اضافہ ہو سکتا ہے. باقاعدہ غامدی صاحب نے اپنی کتابوں میں کئی جگہ لکھا ہے،
میزان ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے حدیث کی جہاں بحث کی ہے وہاں بڑی انہوں نے صراحت سے لکھا ہے کہ حدیث سے عقیدہ اور عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ کسی عقیدے میں کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کوئی عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عقیدہ اور عمل جو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا، ایک چیز کو عقیدہ بنانا، ایک چیز پر عمل کرنا، وہ قرآن کی وحی کے ذریعے ضروری ہوگا، وہ حدیث کے ذریعے ضروری نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی وحی ہے تو قرآن ہی ہے، حالانکہ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم ہمیں اللہ کی اطاعت کا بھی حکم دیتا ہے اور نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیتا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور قرآن کریم، میں اطاعت کے حوالے سے بات کر چکا ہوں لمبی پچھلے لیکچر میں۔ قرآن کریم ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو تم رسول کی اطاعت کرتے ہو وہ در حقیقت رسول کی اپنی اطاعت نہیں ہے، وہ در حقیقت اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت ہے۔ وہ جو رسول کی اطاعت ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ وہ اللہ نے رسول پر وحی کی ہے، وہ اصل میں اللہ کی اطاعت ہی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، وہ نبی کی ذاتی بات ہوتی نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، آپ جو بھی آپ زبان سے نکالتے ہیں زبان اقدس سے، یعنی جو بھی دین کی بات آپ کرتے ہیں وحی کی بات، میں وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے 5 دفعہ کرتے، کھانا دے دو، کوئی کسی سے کوئی چیز مانگتے بطور بشر، دنیاوی امور سے متعلقہ چیزیں، یہ چیزیں وحی نہیں ہوتی تھی۔ وہ چیزیں آپ وحی ہوتی تھیں جو بات آپ بطور دین فرماتے تھے، چاہے آپ امت کے سامنے یہ فرماتے کہ یہ اللہ نے مجھ پر قرآن اتارا ہے اور قرآن میں اللہ کا یہ حکم ہے، آپ وہ حکم امت کو پڑھ کے سناتے، وہ بھی دین ہوتا تھا، یا وہ آپ یہ نہ فرماتے کہ یہ قرآن ہے، آپ قرآن کے علاوہ کوئی دین کی بات بتاتے امت کو، قرآن کے علاوہ وہ دین کی بات بھی وہ وحی ہوتی تھی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی اطاعت سے کیا مراد ہوئی؟ اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن کریم ہوا، اور رسول کی اطاعت سے مراد ہوئی حدیث۔ آپ غور کریں کہ وہ جو اللہ کی اطاعت ہے وہ بھی رسول کے واسطے سے آئی ہے، لیکن اس میں رسول امت کو بتا دیتے تھے کہ یہ اللہ نے مجھ پر قرآن نازل کی ہے، یہاں آپ صراحت کر دیتے تھے امت کے سامنے۔ لیکن وہ جو جس کو اطیعوا الرسول کہا گیا، وہاں آپ امت کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ نے کئی واقعات پڑھے ہوں گے احادیث مبارکہ میں کہ فلاں مسئلہ پیش آیا، میں اکثر قرآن کریم کی آیات کی تشریح میں بعض احادیث پیش کرتا ہوں، اس میں قرآن کریم کی ان آیات کی وضاحت ہوتی ہے کہ فلاں مسئلہ درپیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت اتار دی۔ وہ صحابہ کرام کو کیسے پتہ لگتا ہے؟ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے تھے، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ لاتے، آپ انہیں کہ آپ بعض دفعہ انتظار کرتے، آپ پر وحی کی کیفیت نازل ہوتی، آپ فرماتے کہ مجھ پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ اب جو آپ لوگوں کو قرآن کی آیت سناتے وہ کیا تھا؟ وہ تھا اطیعوا اللہ، وہ اطیعوا اللہ کا مسئلہ تھا۔ اور جو بات آپ امت کو بتاتے اور اس میں یہ نہ فرماتے کہ یہ اللہ نے مجھ پر قرآن کی صورت میں اتارا ہے، یہ آپ صراحت نہ فرماتے تو وہ بھی وحی ہوتی تھی، اگر وہ دین کی بات ہوتی تھی وہ بھی وحی ہوتی۔ یہ مطلب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ خواہش سے نہیں بولتے دین کی بات۔ آپ جب بھی کوئی دین کی بات کرتے ہیں، چاہے آپ خوشی میں ہوں چاہے آپ غمی میں ہوں، بہت اہم معاملے میں بڑے اہمیت سے بات کر رہے ہوں یا آپ بائی دا وے بات کر رہے ہوں، جب بھی بات آپ دین کی کریں گے وہ وحی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ خواہ آپ فرمائیں کہ مجھ پہ اللہ نے یہ نازل کیا ہے قرآن، یہ آپ یہ نہ فرمائیں کہ اللہ نے مجھ پہ قرآن نازل کیا ہے، آپ کی وہ بات بھی امت کے لیے ضروری ہے۔ تو جہاں آپ قرآن کا نام لیں گے وہ اطیعوا اللہ ہو جائے گا، اور جہاں آپ قرآن کا نام نہیں لیں گے وہ اطیعوا الرسول ہو جائے گا۔ اور یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دونوں باتیں امت تک کس واسطے سے پہنچتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ یہ بات بہت اہم ہے
یہ بات بہت اہم ہے، بعض لوگ اس بات کو اگنور کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہی صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کوئی وحی نہیں ہے، پرویز وغیرہ. اور جو لوگ پرویز تو حدیث کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، کوئی حیثیت نہیں دیتا، کہتا بس قرآن ہے. جو غامدی حضرات وغیرہ ہیں، غامدی صاحب وغیرہ، یہ لوگ حدیث کو اہمیت دیتے ہیں اس معنی میں کہ یہ نبی کی بات ہے. کہتے ہیں کہ جی نبی کی بات لوگوں کی بات سے زیادہ اہم ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی حدیث کو وحی نہیں مانتے. اور جو عام مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے. بہت فرق ہے ان تینوں باتوں میں. پرویزی کہتے ہیں یا اہل القرآن یا قرآنیون، وہ کہتے ہیں قرآن ہی ہے بس، حدیث کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. غامدی وغیرہ کہتے ہیں کہ قرآن وحی ہے، حدیث وحی تو نہیں ہے، لیکن حدیث کی اہمیت ہے کہ وہ ایک نبی کی بات ہے، نبی کی بات ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے، لیکن وہ وحی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم وہ حدیث مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو، جو قرآن کے مطابق نہ ہو وہ نہیں مانیں گے، جو قرآن کے خلاف ہو. اور تیسرا گروہ جو جمہور امت ہے وہ کہتے ہیں قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی قرآن اور حدیث ٹکرا ہی نہیں سکتے آپس میں. یہ ممکن نہیں ہے کہ صحیح حدیث قرآن سے ٹکرا جائے، کیونکہ ان کے نزدیک صحیح حدیث وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جس طرح قرآن کی دو آیتیں آپس میں نہیں ٹکرا سکتی، اسی طرح قرآن کریم سے صحیح حدیث ٹکرا ہی نہیں سکتی. غامدی حضرات یہ بات نہیں کہتے. غامدی حضرات کہتے ہیں، غامدی صاحب اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کے مطابق ہوگی مان لیں گے، جو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی وہ ہم چھوڑ دیں گے، چاہے بخاری مسلم کی کیوں نہ ہو. بخاری مسلم کی نہیں، وہ معیاری ترین حدیث کیوں نہ ہو. بہت ساری حدیثوں کو رد کرتے ہیں. رجم کے حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں رجم کا ذکر نہیں ہے. اب رجم کا ذکر تو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. حضرت عیسیٰ کے جو ہے نا وہ جو ہے رد کرتے ہیں ان کے دوبارہ آنے کا. بہت ساری چیزیں ہیں وہ ان کا جو ہے رد کر دیتے ہیں. وحی کی دو قسمیں ہیں. ایک وحی جس کو آپ وحی مطلوب کہیں، جس کو ہم وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہ وحی قرآن ہے. اور ایک وحی کی دوسری قسم ہے جس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی، یا وہ وحی جس کو نماز کے اندر ہم نہیں پڑھتے. یا بعض علماء نے اس کی دو قسم بیان کی ہیں. ایک کو کہتے ہیں وحی جلی، ایک کو کہتے ہیں وحی خفی. وحی جلی قرآن ہے اور وحی خفی حدیث ہے. تو وحی کی دو قسمیں ہیں، یہ دونوں وحی ہیں. یہ سمجھنا کہ وحی صرف قرآن ہے اور حدیث وحی نہیں ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ. اور اتنا بڑا مغالطہ ہے کہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ بن جاتا ہے. دیکھیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں فرق نہیں ہو سکتا ماننے کے اعتبار سے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا نبی سے کہ آپ نے جو مجھے فلاں بات فرمائی ہے وہ قرآن سے فرمائی ہے. اور کبھی آپ کو مثال نہیں ملے گی صحابہ کرام سے، کبھی کسی صحابی نے آپ کے سامنے یہ کہا ہو کہ یہ جو آپ نے مجھے حکم دیا ہے یہ قرآن سے دیا ہے، یہ مجھے قرآن سنا رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز سنا رہے ہیں. یہ مل جاتا صحابہ کرام سے. وہ آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ اللہ کی بات بتا رہے ہیں کہ اپنی ذاتی رائے بتا رہے ہیں. جیسے حضرت بریرہ کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا، صحیح بخاری کے اندر ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ آئیں گے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. غامدی صاحب نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں اس کا، کہتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ اس کا ویسے ذکر قرآن میں بھی ہے. اشارت دجال کی حدیثیں نہیں مانتے. اور ویسے آپ کو بتاؤں کہ غامدی صاحب بھی نہیں مانتے. اصلاحی صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، امین حسن اصلاحی صاحب، وہ بھی نہیں مانتے. اور آپ حیران ہوں گے کہ مودودی صاحب بھی نہیں مانتے دجال کو. دجال کے بارے میں احادیث کا مودودی صاحب بھی انکار کرتے ہیں. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن بھی وحی ہے اور قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو قرآن کو تو مان لیتے ہیں، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کو قرآن کہاں سے ملا ہے؟ یا تو وہ کہیں قرآن ہم پہ نازل ہوا ڈائریکٹ. قرآن تو چونکہ وہ ہم پہ ڈائریکٹ نازل ہوا ہے، وہ تو اللہ کی وحی ہے،
تو حدیث کو ہم نے نہیں ماننا کیونکہ وہ اللہ کی وحی نہیں ہے. بھئی قرآن کو کیوں مانتے ہیں؟ قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ نبی نے پہنچایا ہے. قرآن کو اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن کو نبی نے پہنچایا ہے اور نبی نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہے. یہ اللہ نے مجھ پر کتاب کی صورت میں، یہ اللہ نے مجھ پر قرآن کی صورت میں اس کو نازل کیا ہے، اس حکم کو. قرآن ہم تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نبی کے واسطے سے قرآن پہنچتا ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. کہہ دیجیے جو جبریل کا دشمن ہے تو جبریل تو وہ فرشتہ ہے جس نے قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا. قرآن آپ کے قلب پر اترا ہے اور آپ نے امت کو بتایا. آپ غار حرا میں تھے، آپ پر فرشتہ آیا، سورہ علق کی آیتیں اتری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ مجھ پر یہ سورہ علق کی آیتیں اتری ہیں. امت کو کس نے بتایا؟ امت کو ڈائریکٹ تو نہیں پتہ لگا، نبی کے واسطے سے پتہ لگا نا. تو جب نبی فرماتے ہیں مجھ پر یہ قرآن اترا ہے اور امت تک پہنچا دیتے ہیں تو اس کو تو ہم مان لیتے ہیں کہ نبی نے فرمایا ہے اور وہ اس کی خبر ہمیں صحابہ دیتے ہیں. اور جب ہمیں نبی کہیں کہ یہ مجھ پر وحی اتری ہے اور یہ قرآن نہیں ہے، یہ مجھ پر وحی اتری ہے، اللہ کا اس پہ اترا ہے، یہ وحی ہے، اور آپ جب امت سے کہتے ہیں اسے مانو، ہم آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں مانیں گے، یہ تو قرآن نہیں ہے، ہم تو صرف قرآن کو مانیں گے. تو مجھے بتائیے کہ یہ ہم نے فرق کیوں کر دیا کہ ہم نبی جس کو قرآن کہیں گے وہ مانیں گے، جس کو نبی قرآن نہ کہیں وہ ہم نہیں مانیں گے. نبی نے تو نہیں فرمایا کہ جو میں تمہیں قرآن کی صورت میں دوں وہ لے لو، جو میں تمہیں قرآن کی صورت میں نہ دوں تم اس کو چھوڑ دو. نہ قرآن میں یہ بات موجود ہے، نہ کسی حدیث میں یہ بات موجود ہے. یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا اکڑ کر، پیٹ بھرا ہوگا، اس کا مال و دولت اس کا خوب ہوگا، اس کا پیٹ بھرا ہوگا، اور وہ بھرا پیٹ والا اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا اور وہ لوگوں سے کہہ رہا ہوگا کہ لوگوں جو کچھ قرآن میں ہے اس کو مان لو، جو کچھ حدیث میں ہے اس کو نہ مانو. جو قرآن حلال حرام بیان کرے اس کو مان لو، جو حدیث حلال حرام بیان کرے اس کو نہ ماننا. آپ نے یہ پیش گوئی فرمائی. آپ نے فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو میں نے حرام کیے ہیں وہ اس طرح کے جس طرح قرآن نے حرام کیے. پھر آپ نے مثالیں پیش کی اور آپ نے فرمایا لوگوں گدھا یہ میں نے حرام کیے، یہ قرآن میں نہیں ہے، تم گدھے کو حرام سمجھو. آپ مجھے بتائیے ہمارے مسئلہ گدھے کھانے کا دور میں تو خاص طور پر، تو یہ تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر قرآن میں تو کہیں بھی گدھے کو حرام نہیں کیا گیا. پورا قرآن پڑھ لیں سورہ ناس تک، کہیں گدھے کو حرام نہیں کیا گیا. گدھا تو حدیث کے روح سے حرام ہے. مچھلی قرآن میں حرام نہیں کی گئی، بلکہ قرآن کی روح سے مچھلی حرام ہوتی ہے کیونکہ مردار ہے. تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے آپ کا رابطہ تھا، آپ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، اور وہ وحی قرآن کے علاوہ بھی ہوتی تھی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ بیوی نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے علیم و خبیر نے بتایا ہے. یہاں تو اس کی خبر دی جا رہی ہے، وہ جو اللہ نے بتایا تھا وہ الفاظ آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملیں گے، حالانکہ وہ اللہ نے آپ کو بتایا. تو قرآن کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے بتایا ہے. وہ اللہ نے جو بتایا وہ کہاں ہے قرآن میں؟ اگر وہی صرف قرآن میں ہے، وہ قرآن میں کہاں ہے؟ وہ آپ کو پورا قرآن کریم کھول لیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا. تو پتہ لگا قرآن کے علاوہ بھی وہی ہے. وہ حدیث سے پتہ لگتا ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، وہ یہی بات تھی کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت حفصہ نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی ہے، جس طرح احادیث سے پتہ لگتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جو اترتی تھی وہ ایک وہی قرآن کی صورت میں اترتی تھی، اور وہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من وعن امت تک پہنچا دیتے تھے. اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے تھے، الفاظ کی تبدیلی بھی نہیں کر سکتے تھے. اور ایک وہی آپ پر حدیث کی صورت میں یا سنت کی صورت میں اترتی تھی، وہ آپ پر مفہوم اترتا تھا، آپ اس کو اپنی زبان سے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیتے امت کے سامنے. ضروری نہیں کہ وہ الفاظ بھی اللہ کے ہوں، وہاں روایت بالمعنی بھی جائز ہے. حدیث میں سنت میں ہوتی وہ بھی وہی تھی اللہ کی طرف سے، بس فرق ہے دونوں میں. علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے. وہ فرق یہ ہے کہ قرآن کہ جو الفاظ جس طرح اترتے واو فا کا بھی آپ فرق نہیں کر سکتے تھے امت کے سامنے. آپ من وعن آگے پہنچا دیتے، جیسے کوئی ایلچی، کوئی سفیر جو ہے وہ ایک بادشاہ کا پیغام دوسرے بادشاہ کو سر بمہر پیغام پہنچا دے، اس کے اندر وہ کوئی
اپنے الفاظ داخل نہ کرے، وہ کہ میرے ملک کے صدر نے، میرے ملک کے وزیر اعظم نے، ہمارے بادشاہ نے آپ کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے، وہ ایک سر بمہر رسالہ خط وہ دے دے دوسرے بادشاہ کو۔ قرآن اس طرح ہے۔ اور وہی کی جو دوسری صورت ہے حدیث یا سنت، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سفیر جو ہے وہ اپنے صدر سے، اپنے وزیر اعظم سے پیغام لے کے جائے دوسرے ملک کے صدر اور وزیر اعظم کے لیے، اور وہ اپنے الفاظ میں پیغام سنا دے۔ ان الفاظ میں الفاظ کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر صدر کے سفیر سے کہ آپ آگے جا کر آپ جو ہے نا فلاں ملک کے سے کہہ دیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہر معاملے میں شریک ہیں، آپ بھی ہمارا پیغام آگے پہنچا دیں، سفیر اپنے الفاظ میں جو ہے وہ یہ پیغام پہنچا دے، تو الفاظ اگر ظاہراً تبدیل بھی ہوں گے، مفہوم وہی ہوگا، تو سفیر نے پیغام پہنچا دیے ہے۔ سنت کی حیثیت علماء کرام نے یہ مثال دی، جو میں نے آپ کے سامنے مثال دی ہے، یہ مثال علماء نے دی ہے۔ امام جوینی بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ فرق بیان کیا، کہتے ہیں قرآن اس طرح ہے جیسے کہ کوئی سر بمہر لیٹر ایک بادشاہ سے دوسرے بادشاہ کو ایلچی پہنچائے، قرآن اس طرح ہے، اس کے اندر لفظ کی تبدیلی بھی نہیں ہوتی۔ اور حدیث یا سنت اس طرح ہے جیسے کوئی کسی کو پیغام دے اور وہ اپنے الفاظ میں مفہوم کسی کو کہے کہ یہ میرا پیغام پہنچا دو آگے، وہ پیغام اپنے الفاظ میں پہنچا دے۔ سنت کی حیثیت اس طرح دونوں وہی ہوتی ہیں۔ یہ مطلب ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا، اور اس کو اللہ تعالیٰ دونوں اللہ کی طرف سے منزل ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی ہے اور اللہ نے آپ پر حکمت بھی نازل کی ہے۔ یہ حکمت سے مراد امام شافعی وغیرہ ائمہ کرام ہمارے سلف صالحین کہتے ہیں حکمت سے مراد سنت ہے۔ قرآن بھی نازل ہوا اور حکمت یعنی سنت بھی نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اگرچہ اس کا مفہوم نازل ہوا، اس کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور آپ کو جوامع الکلم عطا کیا گیا، لیکن قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، وہ آپ نے من معان پہنچایا امت تک، اس میں کوئی لفظ کی آگے پیچھے بھی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن وحی نہیں، قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے، اور اس کی بہت سارے دلائل ہیں اس کے، جن دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے وحی کون سی اتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں 40 سال کی عمر میں؟ جی سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں، دوسری وحی سورہ مدثر، تیسری وحی سورہ مزمل، سورہ تبت یدا ابی لہب وتب، شروع میں آپ نے اپنے خاندان کو دعوت دی تو ابو لہب بدبخت لعنت اللہ علیہ وہ کہنے لگا کہ تبن لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، نعوذ باللہ آپ تباہ ہو جائیں، کیا اس کام کے لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا کہ جی ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں اور ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں؟ ہم اپنے بتوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس نے بکواس کی، اس نے کہا کہ اس کام کے لیے جمع کیا تھا۔ اللہ نے قرآن کی سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ خود بھی تباہ ہو جائے۔ شروع کی صورتوں میں سے شاید 5ویں نمبر پہ جو صورت نازل ہوئی وہ تبت یدا ابی لہب وتب ہے۔ کوئی یہی ہے تو کہ زبانی تو سورہ میں نہیں بیان کی لیکن کر کے دکھائی۔ جی مثلا نماز ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بتا دیا امت کو کہ تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھو۔ تو بعض وہی ایسی جو آپ نے زبان سے حکم نہیں دیا، مثلا آپ نے زبان سے نہیں کہا رفع یدین کرو، یا آپ نے زبان سے نہیں بتایا۔ رفع یدین کی جتنی حدیثیں ہیں وہ آپ کو صحابہ کرام کی حدیث ملے گی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رکوع جاتے وقت آپ رفع یدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ کسی حدیث میں ہمیں قول نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں جو زیادہ حدیثیں ہیں صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی 400 کے قریب حدیثیں وہ ہیں کہ آپ رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اور یہ صحیح ترین حدیثیں ہیں۔ حضرت ابن مسعود کی حدیث میں ہے، ان کی حدیث ترمذی میں ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شروع میں رفع الیدین کیا، وہ عمل بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے بعد میں رفع الیدین نہیں کیا۔ اس حدیث کی صحت میں امت کا اختلاف ہے، اکثر علماء اس کے ضعیف ہونے کے قائل ہیں، اگرچہ بعض علماء نے اسے صحیح بھی قرار دیے۔ جنہوں نے اسے صحیح قرار دیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ وہ جو باقی سب احادیث ہیں جن کی صحت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ کئی صحابہ کرام سے ثابت ہیں، کئی صحابہ کرام سے 10-15 صحابہ کرام سے ثابت ہیں،
اور ان کی صحت میں کوئی کلام نہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر وہ موجود ہیں اور ایک نہیں کئی احادیث موجود ہیں. تو یہ حدیث جس کو بعض علماء نے اکثر علماء نے ضعیف قرار دیے ہے، بعض نے صحیح قرار دیے ہے. اگر یہ صحیح ہو تو ٹکراؤ جو حدیثوں میں ہوگا، اس ٹکراؤ کو حل کیسے کریں گے؟ وہ اس کا حل بتاتے ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا کہ آپ نے پہلی دفعہ کیا آئندہ نہیں کیا، یہ ناسخ ہے، اور وہ جو حضرت ابن عمر کی حدیثیں ہیں، دیگر صحابہ کرام کی حدیثیں ہیں، وہ منسوخ ہیں ساری کی ساری. یعنی آپ شروع میں کرتے تھے، بعد میں آپ نے چھوڑ دیے. لیکن ناسخ منسوخ ہونے کے لیے نا ایک بہت بڑا قاعدہ ہے کہ حدیثوں کی تاریخ کا پتہ ہونا ضروری ہے، کون سی حدیث پہلے کی ہے، کون سی حدیث بعد کی ہے. اور ویسے آپ کو بتاؤں کہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام آخری زندگی میں کیا وہ رفع الیدین کا تھا. اکثر علماء کے نزدیک تو وہ جو ابن مسعود کی حدیث ہے وہ ضعیف ہے، ضعیف اور صحیح کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے. اگر صحیح بھی مان لیا جائے بالفرض تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام آخری زندگی میں ملے، آخری 3 مہینے جو آپ کی زندگی مبارک تھے، جو صحابہ کرام اس زندگی میں ملے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کو ذکر کیا. یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ بعض احادیث میں تو یہاں تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے رہے حتیٰ لقی اللہ، حتیٰ کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کی، حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئے. سنن بہقی وغیرہ میں یہاں تک صراحت موجود ہے، بعض احادیث میں وہ صحیح ہے. بہرحال یہ موضوع الگ ہے. مجھ سے سوال کیا تھا کہ جی کیا کوئی ایسی حدیث بھی ہے جو آپ نے کر کے دکھائی ہو، کوئی ایسا بھی چیز ہے؟ تو میں نے اس کی مثال دی تھی رفع الیدین. یہ آپ نے زبان سے اس کا حکم نہیں دیا، آپ نے کر کے دکھایا اپنی پوری زندگی. تو بہرحال میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، میں نے آپ سے ذکر کیا سورہ علق شروع کی صورتوں میں سے ہے، سورہ مدثر، سورہ مزمل، سورہ لہب، سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں پارے کی صورت ہے. اس شروع میں صورتیں نازل ہوئیں، یہ وہ صورتیں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں جی وہی صرف قرآن ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا وہ تو ابھی آپ کو میں نے بیان کیا، سورہ علق شروع میں نازل ہوئی، سورہ مدثر، سورہ مزمل، سورہ لہب، سورہ بنی اسرائیل. مکی صورتیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ پہلے ہیں، مدنی صورتیں بعد میں ہیں. مدنی صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی، آپ نے 13 سال مکہ میں گزارے ہیں، مدینہ منورہ میں آپ نے 10 سال گزارے ہیں. مدنی صورتوں میں سے سورہ بقرہ ہے، سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام. سورہ مائدہ، سورہ انعام مکی صورت. سورہ بقرہ یہ پہلی سورہ فاتحہ میں سورہ بقرہ ہے، پہلے پارہ سورہ بقرہ، دوسرا پارہ سورہ بقرہ. سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ شروع کے 6 پارے یہ شروع میں کیوں کر دیے گئے؟ حالانکہ یہ مدینہ میں نازل ہوئے ہیں، یہ مدنی صورتیں ہیں. سب علماء کا اتفاق ہے کہ یہ مدنی صورتیں ہیں. سورہ علق کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی، وہ 30ویں پارے میں موجود ہے. سورہ مدثر، سورہ مزمل یہ دوسرے تیسرے نمبر پہ نازل ہوئی، یہ 29ویں پارے میں موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل، سورہ لہب یہ نازل ہوئی شروع کے دور میں جو آپ نے پہلی دعوت دی اپنے خاندان کو، اس موقع پر سورہ لہب نازل ہوئی جب ابو لہب نے یہ الفاظ کہے، وہ ہمیں 30ویں پارے میں ملتی ہے. یہ قرآن کی ترتیب کس نے چینج کر دی؟ یہ قرآن کی ترتیب کس نے چینج کی؟ قرآن نازل تو کسی اور طریقے سے ہوا جی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کیا اس کو کہ صحابہ کرام نے چینج کیا؟ یہ لوگوں نے کیا چینج، لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے کیا. اگر صحابہ کرام نے یہ کام کیا تو ہم بھی آج یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سورہ علق کو پہلے پارے میں لکھ دیں. سورہ نہیں، وہ اگر صحابہ نے کیا ہے، صحابہ کا کام حجت دلیل تو نہیں ہے نا. دین کیا ہے؟ دین تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، جو کام صحابہ نے کیا ہو. اگر وہ یہ کام کر سکتے تھے تو آج ہم بھی کر سکتے ہیں. اگر حضرت ابوبکر نے یہ کام کیا ہے، یا حضرت عمر نے، یا حضرت عثمان نے، تو آج ہم بھی سورہ علق کو پہلے بارے میں لکھ دیں تو زیادہ بہتر نہیں؟ کیونکہ پہلے نازل ہوئی تھی. سورہ لہب کو پہلے ہم لکھ دیں کیونکہ سورہ لہب پہلے نازل ہوئی تھی. ہو سکتا ہے کہ وہ سورہ اکرم نے ان کو تفصیل بتائی ہو. بس اصل بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہوا، یہ صحابہ کرام کے کرنے سے نہیں ہوا. احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیتیں اترتی، آپ کاتبین وحی تھے، آپ ان سے کہا کرتے
کہ فلاں آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو. یہ پوری ترتیب قرآن کریم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی ہے. یہ کسی صحابی نے یہ کام نہیں کیا. اگر صحابی نے کیا وہ آج ہم بھی کر سکتے ہیں. آج مصحف کو شروع کر دیں سورہ الگ سے, اور سورہ مدثر سے, اور سورہ مزمل سے, اور سورہ لہب سے, اور مکی صورتیں ساری پہلے کر دیں, مدنی صورتیں ساری آخر میں کر دیں. سب سے آخر میں جو سورہ نازل ہوئی ہے وہ سورہ نصر ہے. اس سے پہلے سورہ برات ہے, سورہ توبہ. اس سے پہلے سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ تھرڈ لاسٹ سورت ہے جو نازل ہوئی ہے, جس میں الیوم اکملت لکم دینکم آیت بھی موجود ہے. یہ آخر میں نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ, لیکن وہ آج ہمیں 5ویں نمبر پہ, 5ویں نمبر پہ ملتی ہے. تو قرآن کی یہ ترتیب کس نے لگوائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ترتیب آپ قرآن میں نہیں دکھا سکتے. اللہ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہو کہ قرآن کی ترتیب یہ کر دو, یہ قرآن میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. اگر آپ حدیث کو ماننے سے انکار کرتے ہیں, اللہ کی وحی ہے حدیث, اگر آپ حدیث کو وحی ماننے سے انکار کریں, آپ کا قرآن سارا مشکوک ہو جاتا ہے. سارا قرآن آپ کا مشکوک ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نبی کی زبان سے ہمیں قرآن ملا ہے, اسی نبی کی زبان سے جو نبی فرماتے ہیں مجھ پر یہ بھی وحی ہوئی ہے, اور آپ نے اس کو قرآن قرار نہیں دیا, اس کو ہم کاٹا لگا رہے ہیں, اس کو ہم کراس کر رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں قرآن کو مانیں گے. وہ قرآن ہم تک کسی اور واسطے سے نہیں پہنچا, وہ بھی نبی کے واسطے سے پہنچا ہے. یا تو آپ کہیں نا قرآن نبی کے واسطے سے پہنچا ہے, حدیثیں ابو بکر اور عمر کے واسطے سے پہنچی ہیں, حدیثیں بھی نبی کے واسطے سے پہنچی ہیں. اب نبی کے واسطے سے دو چیزیں پہنچی ہیں, ایک چیز کو آپ کراس کر رہے ہیں, ایک چیز کو آپ گڈ لگا رہے ہیں, اور یہ بات آپ نبی سے ثابت نہیں کر سکتے. یہ سارا آپ کا اپنا جو ہے وہ ذہن ہے. کتنا بڑا جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ احادیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں, ان کو وحی نہیں مانتے. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں فرق کرنا یہ کفر ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں فرق کرنا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح سند سے جو چیز آپ پر اتری ہے اور صحیح سند سے ہم تک پہنچ جائے, اس کو ماننا ضروری ہے. اصل میں یہ ان کی چال ہے کہ پہلے حدیث سے انکار کر دیا جائے, پھر قرآن سے. بعد میں قرآن کو مشہور بنا دیا. جی یہ ترتیب ہوتی ہے, یہ حدیث اسی طرح ملتی ہے. جی جی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ترتیب بتائی تھی, اور صحابہ کرام نے اس ترتیب کے مطابق قرآن کو لکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کو نہیں لکھتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لکھواتے تھے اپنے سامنے. آپ کے کاتب تھے, تقریباً 40 سے اوپر آپ کے کاتب تھے آپ کی زندگی میں. وہ کاتب قرآن کریم لکھا کرتے تھے. تو آپ نے جو قرآن لکھوایا ان کو آپ نے ان سے اس ترتیب سے لکھوایا جو ترتیب آج ہمارے سامنے موجود ہے, جس کو آپ مصحف کی ترتیب کہتے ہیں. یہ نزول کی ترتیب یہ نہیں ہے. نزول کی ترتیب بالکل چینج ہے, جو مصحف کی ترتیب ہے بالکل چینج ہے. ہاں جی, پہلے مکی صورتیں ہوتی پھر مدنی صورتیں ہوتی. سیدھی سی بات ہے, پہلے مکہ مکرمہ میں آپ نے زندگی گزاری ہے. یہ نزول والی ترتیب نہیں ہے, یہ پوری ترتیب چینج ہے, اور پوری ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے. لیکن یہ پوری ترتیب آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی. یہ ترتیب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ آپ پر اللہ کی طرف سے, کیونکہ آپ قرآن میں اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے تھے. قرآن میں ہے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میرے لائق نہیں ہے میں قرآن میں اپنی طرف سے تبدیلی کر دوں. یہ قرآن کی آیت. آپ سے مشرکین مکہ نے کہا ہم یہ قرآن نہیں مان سکتے, ہمیں تبدیل شدہ قرآن دے دیں. تبدیل شدہ قرآن کون سا ہے؟ جس میں ہمارے بتوں کا رد نہ ہو, ہمیں وہ قرآن دے دیں. تو اللہ نے قرآن میں ایسے اتار دی کہ نبی آپ کہہ دیجیے میں اپنی مرضی سے قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے قرآن میں تبدیلی بھی نہیں کر سکتے. وہ جو آپ نے تبدیلی کی ہے ساری آیات کی ترتیب, صورتوں کی ترتیب جو آپ نے اللہ کے حکم سے لگوائی ہے, وہ بھی وحی تھی. اگر آپ انکار کر دیں قرآن کے علاوہ وحی کا, تو قرآن مشکوک ہو جاتا ہے. وہ حدیث میں وہ وحی ہے, وہ قرآن میں وہ وحی نہیں. تو وحی قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. یہ میں کہنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.